لگا کے نعرہ رسالت بتاتے گئے سب کو، ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ نعرہ رسالت کہنے والے اہل وفا سب زندہ ہیں، نعرہ رسالت کہنے والے اہل وفا سب زندہ ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ یہ وہابی بدبخت جب اپنے ملاؤں کے کفر پر جواب نہ دے پاتے ہیں تو یہ فون پر کس طریقے سے مکاری اور جھوٹ بول کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دیکھیں، یاسین ملا سے جب میری بات ہوئی فتاوی رشیدیہ پر کہ جیسے کہ ان کے ملا نے لکھا کہ صحابہ اکرام کو کافر کہنے والا بھی کافر نہیں ہوتا، جس پر میں نے یاسین ملا سے بات کی تو یاسین ملا ابلیس کا پلہ، عقل کا اندھا، شکل کا گنجا، دیو کا بندہ، اس نے فون پر کہا کہ اس پر مس پرنٹنگ تھی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی مس پرنٹنگ تھی تو ظاہر سی بات، اگر مس پرنٹنگ تھی تو پھر آپ کے طارق جمیل صاحب، ان کے حلق میں کون سی مس پرنٹنگ ہو گئی تھی؟ انہوں نے تو خود اعتراف کیا کہ صحابہ کو کافر کہنے سے بھی کوئی کافر نہیں ہوتا، یہ میں نے اپنی ہی اکابر کے فتاوی میں پڑھا۔ جیسے ہی میں نے یہ طارق جمیل کی بات کی تو یہ بدبخت فوراً اب لاجواب ہو گیا۔ لاجواب ہونے کے بعد اب یہ کیسے بھاگے؟ تو اس نے فوراً اعلیٰ حضرت پر جھوٹا الزام لگایا، اور کس قدر سے بے باکی سے اس نے اعلیٰ حضرت پر جھوٹا الزام لگا کر جھوٹ بولا کہ اس کی اس جھوٹ کو دیکھ کر ابلیس بھی شرمندہ ہو گیا ہوگا۔ جیسا کہ میں اس کا جواب جو اعلیٰ حضرت پر اس نے اعتراض کیا اور جو جھوٹ بولا ہے ملفوظات پر کہ اعلیٰ حضرت نے صحابہ کو کافر کہا، اس کا میں منہ توڑ جواب، دندان شکن جواب انشاءاللہ تعالی اس آڈیو ریکارڈنگ کے آخر میں دوں گا۔ آپ جب تک اس ملا یاسین عقل کے اندھے، شکل کے گنجے، دیو کے بندے کی آڈیو ہماری جو فون پر بات ہوئی وہ سن لے، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اس پر جواب دوں گا۔ ہلو ہاں صادق وارثی صاحب، ہاں صادق وارثی صاحب، کیا ہوا فرمائیں۔ آپ جو فتاوی رشیدیہ پر جو انگلی اٹھا رہے ہیں کہ کافر نہیں کہا صحابہ کے تکفیر کرنے والے کو، وہ پرنٹنگ مسٹیک ہے۔ پرنٹنگ مسٹیک ہے تو اس کی ثبوت آپ پیش کریں گے؟ آپ کی کس علماء نے اپنی کس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کیا نام پرنٹنگ مسٹیک ہوئی ہے؟ ارے جو مکمل کتاب ہے اس کی تعلیفات رشیدیہ، اس کے اندر خود لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ جو شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے کسی کی تکفیر کرے وہ ملعون ہے، ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے، اور اسی گناہ کی سبب اہل سنت الجماعت سے خارج نہ ہوگا۔ وہاں پر نہ جو لکھا تھا پرنٹنگ جو ہے تعلیفات رشیدیہ کے اندر، اس کو جو ہے پہلے دوسرے کا بھی سنا کرو، دوسرے کا بھی سنا کرو، مت کرو سامنے میں آ کر۔ میری بات سنیے، گالی پر آ رہے ہو؟ نہیں حضرت، گالی پر نہیں آئے۔ پہلے ایک فارسی کی کہاوت ہے، تنگ آمد بجنگ آمد، چلو تم پڑھا لو پہلے، نہیں پھر اس کے بعد میں ہم بچی کو بتا دوں گا تھوک کر۔ وہ جو ہے ایک بار بولو، وہ جو ہے کیا، ایک بار بولو وہ جو ہے، وہ گالیوں پر آتا ہے اور جو ہے بیوقوف پر آتا ہے۔ یہ فارسی کی جو ہے کہاوت ہے۔ دوسری کتاب ہی پڑھ، اس کے اندر جو مسٹیک ہے نا، تو اور ایک کتاب ہے مولانا رشید احمد گنگوئی کی ہدایت الشیعہ، اس کے صفحہ نمبر پر لکھتے ہیں، صفحہ 29 پر، جو صحابہ کو برا جانے وہ ملت اسلامیہ سے خارج ہوا۔ آپ بولو، چلو اب بولیے۔ تمہارا جھوٹ پکڑا گیا کہ نہیں؟ اچھا چھوڑو، بول دیا جھوٹ۔ ارے جھوٹ جو پھیلائے گا نا، جو جھوٹ پھیلائے گا بغیر صحیح کے جھوٹ پھیلائے گا، اپنے علماء کی بات سن کر اسے قیامت کے دن گریبان پکڑ کر پوچھا جائے گا۔ جھوٹ پھیلانے والے کو اللہ سے تو ڈرو۔ پڑھا لیا صادق وارثی صاحب، انگلی اٹھانا ہے تو پوری تحقیق کیا کرو۔ ابے یار کال کرتے ہو کم سے کم تو کچھ دوسرے کو بھی بولنے دیا کرو، یہ بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ پڑھانے لگتے ہو سامنے مومبتی سے بتی آخر میں۔ یار میں تجھے مار تھوڑی رہا ہوں، ارے بیوقوف میں تمہیں پیٹ تھوڑی رہا ہوں یار، جو تم اتنے پڑھا رہے ہو۔ سانس کھولو، اطمینان سے بات کرو۔ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ تو سانس اکڑ رہی ہے۔
मक्कार और कस्ब, मक्कारी और कस्ब पसंद नहीं है। बगैर तहकीक के जो तुम बदनाम कर रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर ना सुन्नत है, ना दाढ़ी है, ना कुछ तरीका है तुम्हारे पास सुन्नत सुन्नी होने का, ना इसके रसूल का कुछ तेरे चेहरे से दिखाई देता है। और तू जो है बड़े बड़े उलमा पर उंगली उठाता है। 2 मिनट पट हाँ। तो कहना ये है कि आपने कहा कि वो प्रेस मिस्टिंग है, ठीक है, जिसके सबूत में आप कुछ नहीं पेश किया, आप दूसरी इबारत पेश कर रहे हो, तो जाहिर ये बात हो गया कि आपके जो पेश कर रहा हूँ मैं, दूसरी इबारत नहीं पेश कर रहा, उसके पर तालीफात रशदिया में क्या लिखा है देखो, मुकम्मल लिखा है। जब तालीफात रशदिया मुकम्मल हुई तो उसकी प्रिंटिंग मिस्टेक जो हुई थी उसे सही किया गया है। अब मैं बोलूं, पढ़ते नहीं हो, तुम पढ़ते नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट मास्टर हो तुम, कि दूसरी की सुनाई बातों पर जो है आकर जो है पोस्ट कर देते हो और फिर नंगे होते हो। अच्छा, चाबी वाले गाड़ी हो गया, चाबी वाले खिलौना हो गया, कल जो चाबी वाले खिलौना हो गया, चाबी देने के बाद छुट्टी होने का नाम नहीं लेते हो। चुप, मेरी बात सुन, चुप से मेरी बात सुन साले जाहिल इंसान। तेरा मुल्ला रशीद अहमद गंगोही ने लिखा कि वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज ना होगा, ठीक है, पहले अब मेरी बात सुन ले। तेरा बाप सुन, तेरा बाप तारिक जमील जो तुम लोगों को जलील करके रखा है, तारिक जमील अपनी तकरीर में बोला कि सहाबा को भी काफिर कहने वाला काफिर नहीं होता। अब इसकी ऑडियो क्या करेगा, इसकी हलक में भी क्या नाम है मिस्टेक हो गई थी क्या? अब देखिए, ये अब जलीलो खार हो गए। जब मैंने कहा कि चलो फतावा रशीदिया में मिस प्रिंट ही, जो आप लोगों ने सही कर लिया, दुरुस्त कर लिया, अब तारिक जमील साहब की हलक में कौन सी मिस प्रिंटिंग हो गई थी? क्योंकि तारिक जमील साहब ने खुद कहा कि जो शख्स सहाबा इकराम में से किसी को काफिर कहे तो वो शख्स काफिर नहीं होता। ये मैंने अपने ही अकाबिर के फतावा में पढ़ा है। तो अब जैसे ही ये बात अकल के अंधे शक्ल के गंजे देव के बंदे यासीन मुल्ला इबलीस का पिल्ला को मैंने बताया, तो अब ये फौरन लाजवाब हो गया। अब इसके पास तो कोई जवाब इसका नहीं बचा था। बस ये तारिक जमील की इस वीडियो से इसकी तमाम झूठ और मक्कारी मकरो फरेब सामने आ गई। तो अब ये बदवक्त क्या झूठ बोलता है देख लीजिए। अब ये कहता है कि मैं इल्ज़ामी जवाब देता हूँ, और इसने इस इल्ज़ामी जवाब में आला हजरत पर किस तरीके से बहतान बांधा और किस तरीके से झूठी इबारत को पेश करके, यानी झूठी बात को पेश करके ये इल्ज़ाम लगाए कि आला हजरत ने सहाबा को काफिर कहा। ठीक है, आप देख लीजिए, इसका जवाब मैं इंशाल्लाह आखिर में दूंगा। अब मैं जो है क्या बोलेगा ये बता। अबे जाहिल इंसान, अभी मलफूज मत जा, अभी रशीदिया फतवा रशीदिया की बात कर। तेरा जलील इंसान, अबे चुप, अभी एक तो बात कर और बता कि तेरा जो तारिक जलील बोला कि सहाबा को भी काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा, अब बता उसकी कौन सी मिस्टेक हुई थी हलक में? उसकी उंगली कौन डाल के हलक में डाल के निकलवा दिया था के अंदर? जलील इंसान, पहले ये बता, तेरा मुल्ला लिखा है कि इसने फतवा रशीदिया में साफ लिखा है कि वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज ना होगा। और दूसरा तेरा बाप तारिक जलील, ठीक है, वो कहता है कि सहाबा को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा। अब वो मक्कार कौन है? सारे स्कैन के जाहिल आजम जो स्कैन से तुम चेंज किया, उसमें से ना को एडिट करके हटा दिया, उसको तो साफ हम दिखा दिए जूम करके कि देख लो इसमें वर्ड एकदम सटा हुआ है, लेकिन जहाँ ना ही हटाया जाहिल वो गैप हो गया। जो प्रिंटिंग मिस्टेक था उसको जो है प्रिंटिंग मिस्टेक था, तारिक जलील उसका प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। हालांकि तारिक जलील अहमद रजा खान ने कारी जो है पहले ये बता कि फतावा रशीदिया में प्रिंटिंग हो गया था, तेरा बाप तारिक जलील का हालत में कौन सा मिस्टेक हो गया था? जाहिल आजम, पहले ये बता फतावा रशीदिया, तेरा फतावा रशीदिया में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था, तेरा तारिक जलील के हालत में कौन सा मिस्टेक हो गया था? जहालत ये इंतहा हो गई, हर बेपड़ा लिखा वही भाग रहे हो। तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने ठीक कहा, तुम्हारे थानवी ने ठीक कहा कि देवबंदी रंगे है। तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने मलफूजात में ठीक कहा है कि देवबंदी रंगे है, और तुम रंडे की तरह नाच रहे हो। जब बात हो रही है फतावा रशीदिया में तो फिर तुम उछल क्यों जा रहे हो? खान ने अनवार रजा में कहा है कि अबे जाहिल एक ही तरह बात करना, ये क्या नाम है, रंडे वाले नाच क्यों नाच रहे हो? अशरफ अली थानवी ने ठीक कहा है कि देवबंदी रंगे है। अहमद ने सच कहा है कि जो है जाहिल है। तुम तो ये साबित हो गया कि तेरा फतावा रशीदिया सही है, क्योंकि तेरा जो तारिक जलील था वो साफ इकरार किया कि सहाबा को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होता। ये सब तेरी जहालत और मक्कारी है। फिर
ہاں اب یہ سن لیجئے، اس نے تو کہہ دیا کہ کیا نام ہے اس میں پریس پرنٹنگ تھی، مکاری تو کر دیا. اب دیکھیے طارق جمیل صاحب کس طریقے سے ننگا کر رہے. اب ان کی آڈیو سنیں ذرا. کہ تک صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، یہ اپنے ہی اکابر کے فتاوا میں میں نے پڑھا ہے. ایک آدمی کہتا ہے سارے صحابہ کافر تھے، اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آیا. ہاں اب دیکھ لیجئے، آپ نے جیسے کہ دیکھ لیا کہ طارق جمیل نے خود اپنا اور اپنی جماعت کو ننگا کر کے یہ اپنا عقیدہ بیان کر دیا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ تمام صحابہ کافر ہیں تو اس پر اس کے کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا. اور یہ طارق جلیل نے اپنے ہی اکابر کے یعنی رشید احمد گنگوہی کے فتاوا میں پڑھا ہے، لیکن یاسین ملا ابلیس کا پلہ اس سے انکار کر رہا. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اس نے جو الزامی جواب دیا کہ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت نے عبد الرحمن قاری کو کافر کہا جو کہ وہ صحابی تھے. عرب بیوقوف، اعلیٰ حضرت نے کسی صحابی کو کافر نہیں کہا. یاسین ملا ابلیس کا پلہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت کے وہابی کو کافر کہا. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھو، میں تمہیں دکھا رہا ہوں تمہاری مکاری. یہ اسکین پیج آپ کے سامنے دیکھ لیجیے. اس نے کیا نام ہے یاسین ملا نے فون پر تو بے باکی سے جھوٹ بول ہی دیا. جھوٹ بولنے کے بعد یہ بندہ آیا فیس بک پر اور دیکھیے یہ کس طریقے سے کمنٹ کیا ملفوظات پر اور اعلیٰ حضرت پر جھوٹا الزام اور تہمت لگایا. یہ ان کے پاس جب جواب نہیں ہوتا نا تو وہ اس طریقے سے ہی جھوٹ بول کر بھاگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر بندے کی ہر کتاب تک تو رسائی ہوتی نہیں ہے، تو اب یہ لوگوں کی کم علمی کا اس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کیسے دیکھ لیجئے آپ کے سامنے. اس نے یہ ملفوظات کا اسکین دیا، یاسین ملا ابلیس کا پلہ، اور یہ کہتا ہے کہ یہ دیکھو احمد رضا نے حضرت قاری عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہا. دیکھ لیجئے اپنے ابا کا نام کتنے احترام سے لے رہا. یہ بدبخت ایک تو ایک کافر کو صحابی بنایا اور صحابہ بنانے کے بعد اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وغیرہ وغیرہ کہا. کہتا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر کہا. جب یہ الزامی جواب دیا تو صادق وارسی کی پتلون کالی پیلی ہو گئی. ٹھیک ہے. اب دیکھیے کس کی پتلون کالی پیلی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ اسکین کو میں آگے دکھاتا ہوں کلیئر کر کے. اب سیکنڈ اس کا کمنٹ دیکھ لیجئے. اب اس کی دلیل میں یہ ثبوت کیا پیش کرتا ہے کہ قاری عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے. اس کا ثبوت نمبر 1 علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری جلد 11 پیج نمبر 126 سے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے. دوسری دلیل اس کی یہ ہے، اس نے تہذیب التہذیب اس میں لکھا ہے کہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے ثبوت حضرت عبد الرحمن قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے جنہیں امام احمد رضا خان نے اپنے ملفوظات میں کافر کہا. ٹھیک ہے. اب یہ کہتا ہے کہ لگا فتویٰ اور بھونک. رکو بیٹا بھی لگائیں گے فتویٰ، انتظار کرو تھوڑا سا. اب تیسری کمنٹ اس کی یہ ہے کہ کہتا ہے موطا امام مالک کا حوالہ دیا. ٹھیک ہے. اور اس میں کہتا ہے کہ یہ لے ثبوت نمبر 3 منہ پر تماچا بھرا جواب. ابھی تمہارے منہ میں لاج جوتا پڑے گا، رک جاؤ. یہ دیکھیے آپ کے سامنے اسکین، وہ ملفوظات جو یاسین ملا دیوبند کا پلہ جو سینڈ کیا ہے وہ یہ ہے. اب دیکھیے اس میں اس نے کس طریقے سے صحابی رسول کی توہین کی. ٹھیک ہے. یاسین ملا تمہیں یہ میرا کھلا چیلنج ہے، اگر تم واقعی میں اپنی ممی کے دودھ پی کر پلے بڑے ہو، کسی کتیا کا دودھ نہیں پیا تو نے، اور واقعی میں تمہاری والدہ نیک اور والد ایک ہو، تو تم اس بات کو ثابت کرو گے کہ عبد الرحمن قاری جو ہے وہ صحابی تھے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن قاری. اور یہ جاہل کتاب تو پڑھتے ہیں ہی نہیں، پتہ نہیں یہ کس طریقے سے اسکول مدرسہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوگا، جبکہ یہ خود جاہل ہے. جس مدرسے کا ٹیچر مدرس جاہل ہوگا تو اس کی وہاں کے بچے اور کیا نام ہے اسٹوڈنٹس کا کیا حال ہوگا، طلبہ کا. اس میں دیکھیے یہ ملفوظات ہے. اس میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کے زمانے میں بھی تجدید بیعت ہوتی تھی، تو اب اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ ابن عقو سے ایک جلسے میں 3 بار بیعت لی.
ٹھیک ہے، جہاد کو جا رہے تھے، پہلی بار فرمایا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی، تھوڑی دیر بعد حضور نے فرمایا سلمہ تم بیعت نہ کرو گے، عرض کی حضور ابھی کر چکا ہوں، فرمایا ایذن، پھر ابھی انہوں نے پھر بیعت کی، آخر میں جب سب حضرات بیعت سے فارغ ہوئے پھر ارشاد ہوا سلمہ تم بیعت نہ کرو گے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 بار بیعت کر چکا ہوں، فرمایا ایذن، پھر بھی غرض ایک جلسے میں سلمہ نے 3 بار بیعت لی۔ ان پر تاکید بیعت میں راز یہ تھا کہ وہ ہمیشہ پیادہ جہاد فرمایا کرتے تھے اور مجمع کفار کا تنہا مقابلہ کرنا ان کے نزدیک کچھ نہ تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں، یہ حضرت سلمہ ابن عقو کی بہادری بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں اب آگے کہ اور مجمع کفار کا تنہا مقابلہ کرنا ان کے نزدیک کچھ نہ تھا۔ ایک بار عبد الرحمن قاری کے کافر تھا، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر آ پڑا، چرانے والے کو قتل کیا اور اونٹ لے گیا۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے کیا کہا، دیکھ لیجئے کہ عبد الرحمن قاری جو تھا وہ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر حملہ کیا۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو ابراہیم یاسین ملا ابلیس کا پلہ، اس کا جو باپ عبد الرحمن قاری جو کافر تھا، اس نے حضور کے اونٹوں پر حملہ کیا۔ اب یہ بتائیے کیا کوئی صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں پر حملہ کریں گے؟ اس نے ایک تو کافر کو صحابہ بنایا اور دوسرا صحابہ پر یہ الزام لگایا کہ صحابی رسول حضور کے اونٹوں پر حملہ کیے اور حضور کے چرانے والے کو، چرواہے کو قتل کیے۔ ٹھیک ہے، یہ اس بدبخت نے الزام لگایا اور صحابہ اکرام کے شان میں بدترین توہین اور گستاخی کی۔ ایک طرف تو ان کے ابا رشید احمد گنگوہی نے صحابی رسول کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ صحابہ اکرام کو کافر کہنے والا بھی کافر نہیں، اب یہ اپنے ابا کی دفاع کرنے میں صحابہ اکرام کی دوسری توہین کر بیٹھا اور اعلیٰ حضرت پر یہ الزام لگا رہا ہے بدبخت۔ جبکہ دیکھ لیجئے اس کے جسٹ آگے اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے، اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قتل کیا اور اونٹ لے گیا۔ پھر اعلیٰ حضرت یہ بھی وضاحت کر دے رہے کہ اسے قرات سے قاری نہ سمجھ لیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو پتہ تھا کہ آج کے دور میں وہابی جاہل بھی ہیں جو صرف قاری دیکھ کر سمجھ لیں قرات کرنے والا قاری۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اسے قرات سے قاری نہ سمجھ لیں بلکہ قبیلہ بنی قورہ سے تھا۔ یاسین ملا جاہل اعظم، ابلیس کے پلے، دیکھ اعلیٰ حضرت پر جو تو نے اعتراض کیا ہے، اعلیٰ حضرت خود اس کی صاف وضاحت فرما دیے کہ اسے قرات سے قاری نہ سمجھ لے بلکہ قبیلہ بنی قورہ سے تھا، جس کے وجہ سے وہ قاری کہلاتا تھا۔ لیکن تجھے تو بہت تکلیف ہو گئی کیونکہ اعلیٰ حضرت اس وقت کے بھی وہابی کو نہیں چھوڑے اور اعلیٰ حضرت صحابہ کے وقت کے بھی وہابی کو نہیں چھوڑے، دونوں کو کافر کہہ دیے، تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں تو تکلیف ہوگی ہی۔ بہرحال اعلیٰ حضرت صاحب فرما دیے کہ اسے قرات سے قاری نہ سمجھ لیں بلکہ قبیلہ بنی قورہ سے تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی، پہاڑ پر جا کر ایک آواز تو دی کہ اب حضرت سلمہ ابن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ کافروں کا لشکر حضور کے اونٹوں پر حملہ کیا اور حضور کے چرانے والے کو قتل کر دیا۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ یہ حضرت ابن سلمہ کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ پہاڑ پر جا کر ایک آواز دی اور کیا فرمایا کہ یا صباحہ یعنی دشمن ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر یہ عبد الرحمن قاری یاسین ملا کا جو باپ کافر تھا، اگر وہ صحابی ہوتے تو کیا حضرت ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ پہ چڑھ کے یہ کہتے کہ عبد الرحمن بن قاری کے بارے میں اور ان کے لشکر کے بارے میں کہ یا صباحہ یعنی دشمن ہے؟ اگر یہ صحابی ہوتے تو کیا حضرت جو سلمہ ہیں، حضرت سلمہ ابن عقو، وہ یہ کہتے کہ یہ دشمن ہیں؟
یعنی کہ صحابہ نے صحابہ کو دشمن کہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور پھر اس کے بعد حضرت سلمہ ابن عقو وہ انتظار نہ کیا کہ کسی نے سنی یا نہیں، کوئی آتا ہے یا نہیں، تنہا ان کافروں کا تعقب کیا. وہ 400 تھے اور یہ اکیلے، وہ سوار تھے اور یہ پیادہ، مگر نبوی مدان کے ساتھ اس محمدی شیر کے سامنے سے انہیں بھاگتے ہی بنی. اب یہ تعقب میں ہے، اپنا رجڑ پڑھتے جاتے تھے. اب یہ اپنے بارے میں یہ پڑھتے جاتے تھے. کیا پڑھتے جاتے تھے؟ کہ میں سلمہ بن عقو ہوں اور تمہاری ذات اور تمہاری ذلت خواری کا دن ہے. ایک ہاتھ گھوڑے کی کونجوں پر مارتے ہیں، وہ گرتا ہے، سوار زمین پر آتا ہے، دوسرا ہاتھ اس پر پڑتا ہے، وہ جہنم جاتا ہے. یہاں تک کہ کافروں کو بھاگنا دشوار ہو گیا. گھوڑوں پر سے اسے اپنے باب پھینکنے لگے کہ ہلکے ہو کر زیادہ بھاگے. یہ اسباب سب ایک جگہ جمع فرماتے اور پھر وہی رجڑ پڑھتے ہوئے ان کا تعاقب کرتے. بہرحال یہ پوری عبارت پڑھنے سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ یہ جو عبد الرحمن قاری تھا یہ بنی قورہ سے تھا، یہ کوئی صحابی نہیں، یہ اس وقت کا وہابی بدبخت گستاخ رسول اور کافر تھا. ٹھیک ہے، جیسے آج کے دیوبندی بدبخت کافر ہے نا، اسی طریقے سے اس وقت کا کافر تھا. اور پھر یہ اگر صحابی ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت ابن سلمہ جو ہے وہ ان سے جنگ نہ کرتے، اور یہ عبد الرحمن قاری جو ہے یہ صحابہ کی اونٹوں پر حملہ نہیں کرتا. اور اعلی حضرت یہ صاف فرماتی ہیں کہ یہ بنی قورہ سے تھا، جس کی وجہ سے قاری کہلاتا تھا، نہ کہ قرات والا قاری. لیکن ان جاہلوں کو پڑھنا تو ہے ہی نہیں، اگر یہ پڑھ لیتا تو اس طریقے کا اعتراض نہ کرتا. اب آئیے اس نے اپنی اس جھوٹ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کس طریقے سے مکاری کی ہے، اور کس طریقے سے جھوٹے حوالے دے کر، یعنی اسکین حدیث شریف کی اسکین کو حدیث شریف کی اسکین کی سند کو پیش کر کے کس طریقے سے بلا وجہ اس کو دلیل بنا کر اپنے ابا عبد الرحمن قاری جو اس وقت کا وہابی تھا، جس کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا، اس کو صحابی ثابت کرنے کی کوشش کی. یہ دیکھیے، ہاں یہ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث شریف کو پیش کیا، یہ اسکین دیا. اس کو قریب سے دکھا دوں کہ اس میں دیکھیے لکھا ہوا ہے سند میں کہ عبد الرحمن بن عبد القاری. یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت نے عبد الرحمن قاری کے بارے میں کہا کہ وہ کافر تھا. ٹھیک ہے، اب اس کی دلیل میں یہ بدبخت کیا کہتا ہے کہ دیکھو اس سند میں یہ حدیث شریف ہے، اس حدیث شریف کی سند میں عبد الرحمن بن عبد القاری ہے، جس کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا جبکہ وہ صحابی ہیں. اب دیکھ لیے اعلیٰ حضرت نے عبد الرحمن قاری کو کافر کہا، لیکن اس کی سند میں ہے عبد الرحمن بن عبد القاری جو کہ دوسرے ہیں. یہ آئیے تہذیب التہذیب جو اس نے سینڈ کی، اس کو زوم کر کے دکھا دیتے ہیں. یہ دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے عبد الرحمن بن عبد القاری. کیا ہے اس میں؟ عبد الرحمن بن عبد القاری. لیکن یہ بدبخت یاسین ملا ابلیس کا پلہ اپنے باپ کو جو کافر تھا اس کو صحابی ثابت کرنے کے لیے کس طریقے سے یہ مکر و فریب سے کام لے رہا ہے. دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت نے عبد الرحمن قاری کو کافر کہا، ٹھیک ہے، جو یاسین ملا اور دیوبندیوں کا باپ تھا. اس کو یہ صحابہ ثابت کرنے کے لیے دیکھ لیجئے عبد الرحمن بن عبد القاری کا نام دکھا کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لو یہ صحابی تھے، لعنت اللہ علی القاذبین. اب دیکھیے موطا امام مالک کا حوالہ دیا، اس میں بھی دیکھ لیجئے عبد الرحمن بن عبد القاری ہے، نہ کہ عبد الرحمن قاری ہے. دونوں نام جسٹ الگ ہے. لیکن اب اس کو تو چونکہ عوام کو تو دھوکہ دینا تھا، گمراہ کر کے بس اس طریقے سے بس اسکین پیج دے دینا ہے، کیونکہ یہ جان رہے ہیں کہ آج کل بہت کم ہی لوگ ہیں جو اسکین کو کھول کر دیکھتے ہیں، یا بہت کم ہی لوگ ہیں جو عربی اور اردو لینگویج کو پڑھ لیتے ہیں.
اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر 100 کے بیچ میں بات ہو رہی ہے تو 60 بندہ ہے وہ عربی اردو نہیں پڑھنا جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 40 بندہ جو ہے وہ پڑھنا جانتا ہے، تو 40 میں سے 20 بندہ نہیں پڑھتا، دھیان ہی نہیں دیتا، دیکھتا ہے کہ یار اسکین پیج دے دیا تو واقعی میں سچ بولتا ہوگا، لیکن جہاں 20 بندہ جو پڑھنے والا ہے وہ پڑھ کر جب اوپن کرتا ہے تو معلوم چلتا ہے کہ حقیقت تو کچھ اور ہی ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھیے یہ دیوبندیوں کی حقیقت، اب آپ ہی بتائیں کہ اس کی اس مکاری کو دیکھ کر شیطان شرمندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ عبد الرحمن بن عبد القاری، اب دیکھیے اعلیٰ حضرت نے کسے کافر کہا، یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت کی ملفوظ میں ہے کہ عبد الرحمن قاری کے کافر تھا، اور اس میں کیا ہے عبد الرحمن بن عبد القاری، دونوں شخصیتیں الگ الگ ہیں، دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، لیکن اب تو چونکہ وہابیوں کو تو جب اپنے ملاؤں کی کفر سے دفاع، اپنی ملاؤں کفر کا دفاع نہ کر سکے، اب کوئی راستہ بھی نہیں بچا کہ بھائی اب توبہ تو ان کے نصیب میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ملاؤں کو بچا سکتے نہیں ہیں، تو کرا کیا جائے، تو اس طریقے کی ہی حرکت کی جائے، اور اس طریقے سے حرکت دے کر جھوٹ بول کر مکر و فریب سے کام لے کر عوام کو گمراہ کر کے کسی بھی طریقے سے بھاگ جایا جائے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یاسین ملا ابلیس کا پلہ، آخر میں تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انبیاء کی، تمام مومنین کی تم پر اور تمہاری جماعت پر اربوں خربوں کروڑوں لعنت ہو، ٹھیک ہے، اور تم واقعی میں اپنی ابا کے اوریجنل اولاد ہوگے، تمہاری اصل میں پیدائش میں خطا نہیں ہوگی، اور تم چلے کے پلے نہیں ہوں گے، اور تمہاری ماں ایک اور باپ ایک ہوگی، تو تم اس کا جواب دو گے اور اس بات کو ثابت کرو گے کہ عبد الرحمن قاری جس کو اعلیٰ حضرت نے کافر کہا تھا وہ صحابی تھے، اور تم نے جو یہ مکاری کی ہے اور عبد الرحمن بن عبد القاری جو اسکین دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ اور یہ دونوں سیم ہیں، جبکہ اس میں نام ہی میں فرق ہے، یہاں عبد الرحمن قاری ہے، یہاں عبد الرحمن بن عبد القاری ہے، ٹھیک ہے، یہ تمہارے ذمے رہا، میں نے تو تمہیں ذلیل و خوار اور ننگا کر ہی دیا ہے، اب دیکھتے تمہارے پاس اس کا کیا جواب بن پڑتا ہے، اور تم اب کون سی نئی جھوٹ کو لے کر آؤ گے۔